أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، ہم تجھ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، مجھے کس طرح بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ آپ کے پروردگار نے فرمایا، یہ میرے لیے معمولی بات ہے، میں نے ہی تو تم کو پہلے پیدا کیا ہے، حالانکہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن اور رات تندرست ہونے کے باوجود بات چیت نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا حجرے سے اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 تا 11۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کبر سنی میں، بڑھاپے میں جو دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم تجھ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی بتا دیا، نام گویا اللہ نے ہی رکھ دیا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سمیٌ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ہم نام، اسی نام کا دوسرا آدمی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس نام کے کوئی اور صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری اور زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے، اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سمیٌ کے معنی ہے مثال اور نظیر کے، کہ جو خصوصیات، جو خاصیتیں، خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں ہوں گی وہ کسی اور میں نہیں ہوں گی، یعنی ان کو ہم نے بے نظیر اور بے مثال بنایا۔ لیکن یہ تشریح زیادہ مناسب نہیں سمجھی گئی ہے، زیادہ مناسب اور صحیح اور راجح تشریح وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی کہ ہم نے ان کے نام کا کوئی نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام اس سے پہلے بھی اپنی حیرت کا اظہار کر چکے ہیں جہاں دعا مانگی تھی، اور پھر دوبارہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواباً عرض فرمایا گیا، کذالک، ایسا ہی ہو کر رہے گا،
قال ربک، تمہارے رب کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ هو علی ہین، کہ میرے لیے یہ معمولی بات ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم سے وجود بخشا، تو میں کس کو کس عمر میں اولاد دے دوں یہ تو میرا کام ہے، میرا حکم ہے، اور میرے فیصلے سے یہ ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اور اس بات کی خواہش ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اس بات کی بھی درخواست کی کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ اگر وہ بات پیش آ جائے تو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ اب ہمارے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، سوین کے معنی ہوتے ہیں تندرست ہونا، تم 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ کہیں قرآن میں 3 دن کا ذکر آیا ہے، قرآن میں بہت سی جگہوں پر رات بول کر دن مراد لیا جاتا ہے، دن بول کر رات مراد لیا جاتا ہے، کبھی دونوں مراد ہوتے ہیں، یا دونوں مراد ہیں، یعنی 3 دن 3 رات، یعنی یہ جو گفتگو آپ نہیں کر پائیں گے، زبان نہیں کھول پائیں گے، اشارے سے بات کریں گے، یہ ایک نشانی ہوگی کہ آپ کے یہاں اللہ کی جانب سے حضرت یحییٰ آنے والے۔ تو حضرت زکریا نے اس وقت ایک لوگوں کو جو تعلیم دی اور ان کو ذکر کا حکم دیا، تسبیح کا حکم دیا، وہ بھی اشارے سے دیا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر زکریا حجرے سے، محراب سے اپنی قوم کے سامنے آئے۔ فاوحیٰ الیہم، انہیں اشارہ کیا۔ اوحیٰ وحی کے معنی میں ہے، وحی کی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر وحی کے لیے ہی استعمال کیا، لیکن دل میں بات ڈالنا، چاہے وہ نبی نہ ہو، جسے الہام کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اوحیٰ کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی تھی۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اور اسے جو اشارہ فرماتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ وحی اپنے ڈکشنری کے اعتبار سے لغت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل جب وحی کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ پیغام جو اللہ کی جانب سے صرف ان کے مخصوص بندوں یعنی پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کے پاس آتا ہے۔ یہاں بھی وحی کا لفظ اشارے کے معنی میں استعمال ہوا کہ حضرت زکریا نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اشارے سے تسبیح کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اشارہ بھی کبھی کبھی گفتگو کی جگہ لے لیتا ہے۔ جن امور کو زبان سے انجام دیا جا سکتا ہے، ضرورت کے وقت اشارے کے ذریعے بھی ان کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے جو شخص بول نہیں سکتا وہ اشارے سے تلاوت کرے، اشارے سے اپنی بات سمجھائے، اشارے سے بہت سی عبادت انجام دے لیتا ہے، ہونٹ ہلا کر لیتا ہے، وہ اس کے حق میں عبادت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت یحییٰ کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور اب ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یحییٰ، مضبوطی کے ساتھ کتاب کو تھام لو۔ اور پھر ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بچپن سے ہی ان کو ہم نے حکمت سے نوازا، ان کے اندر رحم دلی اور پاکیزگی رکھ دی، اور وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار اور پرہیزگار بنائے گئے، اور ان پر سلامتی بھیجی گئی، جس کی تفصیل آگے کی آیات میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔